माँ को हस्बैंड मिल गया और बाप को बीवी, बच्चों का क्या होगा? दादा दादी बस और अल्लाह ताला की ज़ात है, बच्चों का अल्लाह हम यूं नासिर हो। माशाअल्लाह जी, सोनिया की भाभी बहुत प्यारी है, अल्लाह नज़र बस से बचाए, क्योंकि तमाम लोगों ने नदीम की वाइफ यानी कि सोनिया की भाभी का फेस जो है वो नजमा की वीडियो में देख लिया है। तो तमाम लोग जो जिन जिन जिस जिसने उनका फेस देखा, उन सब ने दुल्हन की तारीफ की। और वलीमे वाले दिन क्यों रो रही थी सोनिया की अम्मा, इस पर भी बात करेंगे। लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स किए हैं। और उसके बाद जी भाई, अब तो केस की धमकियां, पुलिस की धमकियां भी लगाने लगे हैं लोग कि अगर आप लोगों ने लाइबा को ना दिखाया, लाइबा सामने ना आई, तो आपको, आपके खिलाफ हम कंप्लेन करेंगे कि आखिर बच्ची के साथ ऐसा क्या हुआ है कि आप लोगों ने बच्ची को एकदम से गायब कर दिया है। उसके बाद बात करेंगे जी कि सोनिया मैडम अपनी वीडियो में कल फरमा रही थी, जब वो अपनी भाभी को घर वापस लेकर आई हैं अपने पेरेंट्स के घर से, जब वो अपने भाई और भाभी को वापस लेके आई हैं, तो वो कहती हैं कि भाभी जल्द ही आपको नज़र आएंगी सोशल मीडिया पर। क्योंकि वीडियो बनाते हुए बड़ा मसला होता है कि एक बंदे को अगर छुपा छुपा के रखें तो वीडियो बनाने में बड़ा मसला होता है। इस तरह की कुछ उन्होंने बात किया कि तो मैं आज इससे एक सवाल करती हूँ कि अगर भाभी का तुम जल्दी फेस रिवील करने वाली हो, क्योंकि तुम्हें दुश्वारी होती है वीडियो बनाने में कि घर में एक बंदा है उसको छुपा के रखना मुश्किल होता है, तो फिर लाइबा को तुम लोगों ने क्यों छुपाया? और वलीमे वाले दिन तुम्हारी अम्मा आखिर क्यों रो रही थी? है तो ये सारी बातें हैं, इस पे आज डिस्कस करने वाली हूँ मैं। तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआ और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं है मतलब ये अच्छी भी बात है, मुझे नहीं पता कि आप लोग, मतलब ज़ाहिर बात है इतने अरसे से आप लोग लाइबा को देख रहे हैं। आप, एक टाइम था लाइबा का अपना भी एक चैनल था जो कि वो बड़ा अच्छे से चला रही थी। और मुझे कहीं पर भी नहीं लगता कि लाइबा बहुत ज़्यादा कोई बहुत ही कोई मतलब कि ज़्यादा ही कोई भोली है, अच्छी खासी है, कोई इतनी भी गई गुजरी नहीं है। जो बंदी अपना चैनल चला रही थी इतने अरसे, उसने अपना चैनल चलाया, तो ऐसा भी नहीं है कि वो बिल्कुल ही मासूम है कि इन्होंने मासूमियत का बहाना बना के भाई बेचारी इनोसेंट है, सीधी सादी है, इस पे लोग इल्ज़ाम लगा देते हैं, इसके ऊपर पूरी पूरी वीडियोस बनती हैं, बुरी बुरी लोग इसको बातें करते हैं, तो एकदम से उसको सोशल मीडिया से गायब कर दिया इन्होंने। तो भई बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल इस बात पे लोगों का आ रहा है। वीडियो में कमेंट्स की भरमार हो चुकी है कि भई लाइबा को सामने लाएँ, लाइबा ने ऐसा क्या कर दिया? और कुछ लोग तो इन लाइबा को मतलब कि ये नहीं दिखा रहे, तो उस पे भी लोग शक कर रहे हैं कि ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या चंद चढ़ा दिया या ऐसा क्या काम कर दिया लाइबा ने कि आप लोग उसको बिल्कुल ही कैमरा के सामने नहीं ला रहे। तो देखें, जब एकदम से आप लाइबा को मतलब कि ये कहेंगे कि ये वीडियो में नहीं आएगी, तो भी तो लोगों को शक होगा, लोगों के ज़हन में अजीब-अजीब तरह के ख़्याल आएँगे। तो आप लोगों की ये वाईटी फैमिली है, आप लोगों को ये देखते हैं, इन लोगों का हक बनता है कि ये आपसे सवाल करें और आपका काम है कि सच्चाई पर मतलब सच्ची बात बताएँ। ये कोई रीज़न नहीं है जो आप लोगों ने बताया कि भई वो इनोसेंट है तो लोग वीडियोज़ बनाते हैं। तो जो इनोसेंट लोग होते हैं ना, उनके खिलाफ तो कोई भी वीडियो नहीं बनाता और ना ही उनके खिलाफ कभी किसी ने कमेंट किया। तो यही चीज़ हमने देखी है लाइबा के लिए भी, कि लाइबा के लिए भी लोगों के दिल में हमेशा हमदर्दियाँ ही हमने देखी हैं, और कभी हमने नहीं देखा कि लाइबा के अगेंस्ट वीडियो बनी हो। हाँ, आप लोग जब जब ज्यादती करते हो उसके साथ, या कोई दूसरा उसके साथ नाइंसाफ़ी करता है, तो उस टॉपिक पे ज़रूर वीडियोज़ बनती हैं। तो जहाँ अपनी भाभी को का तुम फेस रिवील करने की बात कर रही हो और यूट्यूब पे लाने की बात कर रही हो कि घर में मुश्किल होती है भई एक बंदे को कैसे छुपाएँ, तो फिर मैं इस बीबी से कहूँगी कि तुमने लाइबा को क्यों छुपाया हुआ है? क्या तुम लोग जब वीडियो बनाते हो तो उस बेचारी को एक रूम में बंद कर देते हो? इतने सारे फंक्शन हुए, हर कोई आया, हर किसी ने कपड़े पहने, पॉलर से आप लोग तैयार हुए, खाए-पिए, मौज-मस्ती की, लेकिन उस बच्ची को ही तुम लोगों ने नहीं दिखाया किसी को। जब तुम नहीं दिखाओगी, तुम्हारे घर का वो फैमिली मेंबर है और वो हमेशा से लोग उसको देखते आ रहे हैं, लोग उससे प्यार करते हैं, उसकी फ़िक्र करते हैं, तो तुम लोग इस तरह कैसे लोगों को कह सकते हो कि भई वो तो मासूम है इसलिए हम उसको ला नहीं रहे हैं, वो तो बेचारी है इसलिए हम ला नहीं रहे हैं उसको सामने। आखिर उसने फिर आगे उसकी भी शादी होनी है, उसने भी घर बसाना है, उसके अंदर भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए, उसको भी पता होना चाहिए मैंने कि मतलब कि मैं मेरे लिए क्या ठीक है, क्या गलत है। आप लोगों का को किसने हक दिया कि आप ये फैसला करें कि लाइबा नहीं आना चाहती? हमने तो लाइबा के मुँह से ऐसी कोई बात नहीं सुनी, क्योंकि आप लोगों ने तो दुपट्टा करवा के लाइबा को बिठा दिया और दिखा दिया, उसके हाथ दिखा दिए सबूत के तौर पे, और कह दिया कि ये नहीं आएगी। उसने तो अपनी ज़ुबान से ये बात नहीं बोली ना, और हमें क्या पता कि अगर वो कह भी दे कि भई मैं नहीं आना चाहती, तो आप उससे बुलवा रहे हो ये बात। तो लिहाजा भाई यहाँ आज सोनिया की अम्मी की वीडियो में तो बाकायदा इन लोगों के ऊपर मतलब कि पुलिस केस करने तक की धमकियां दे दी गई हैं इस फैमिली को कि तुम लोगों ने लाइबा को क्यों छुपा रखा है।
ٹھیک ہے، تو ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے۔ اس کے بعد میں بات کرتی ہوں کہ بھائی جو ان کی بھابھی ہوئی ہے، ندیم کی جو وائف ہے، جب یہ رسم کر رہے تھے، جو رسومات ہوتی ہیں یہ جو ولیمہ میں، کہ بھائی کس نے مٹھائی کھلانی ہے، کس نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، تو اس دوران ندیم نے اپنی بیوی کی سائڈ لی۔ اب آپ سنتے جائیں، پھر آپ کہتے ہیں گھر کس طرح برباد ہوتے ہیں، اس طرح برباد ہوتے ہیں۔ اور لوگوں نے لکھا بھی ہے کہ اگر آپ پہلی والی بہو کو بھی کوئی عزت دے لیتے، کوئی رسپیکٹ دے لیتے، تو آج آپ کو دوسری شادی کرنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ اور یقین کریں کہ آج مجھے وہ نمونہ انہوں نے دکھائی دیا ہے۔ جو دلہن ابھی جس کو آئے ہوئے چند گھنٹے ہوئے ہیں، اس کے خلاف محترم جو حریہ کے ابا صاحب ہیں سکندر اور نجمہ بھڑک اٹھے۔ کیسے، میں آپ کو بتاتی ہوں بھائی۔ رسموں کے دوران جب رسومات ہو رہی تھی، مٹھائی کھلائی جا رہی تھی، گانا وغیرہ وہ کھول رہے تھے، تو اس دوران کہیں پر ندیم نے اپنی وائف کی سائڈ لی۔ اب کیا اس نے بولا یہ مجھے نہیں پتا، لیکن بھائی نجمہ نے تو ذرا صبر نہیں کیا، اور سکندر صاحب نے تو فوراً ہی گھر جانے سے پہلے ہی گلہ دے دیا، شکوہ کر دیا کہ بھئی آپ اس کی سائڈ لے رہے تھے۔ تو ندیم جو ہے وہ مسکرا کے کہتا ہے کہ جی سائڈ تو لینی ہوتی ہے نا پھر۔ تو نجمہ صاحبہ بھی اس پہ برہم ہو رہی تھی کہ بھئی تم تو ابھی سے اس کی سائڈ لینے لگے۔ تو بھائی کیوں نہ سائڈ لے، وہ اس کی بیوی ہے، وہ نہیں آئی ہے تم لوگوں کے گھر میں، ابھی تو اس کو چند گھنٹے ہوئے ہیں تمہارے گھر آئے ہوئے، اور تم لوگ ابھی سے ہی شکوے شکایتیں کرنے لگے کہ بھئی تم نے اس کی سائڈ کیوں لی، تو بہنوں کی نہیں لی، تو بہنیں تو اب بس پیچھے ہو گئیں۔ تو اب میں کہتی ہوں یہاں پر ندیم نے بالکل اچھا کیا، اور یہی کام اگر ندیم پہلے کر لیتا تو آج شاید اس کے بچوں کی ماں اس کے پاس ہوتی۔ اس کے بعد جی لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ندیم اپنے بچوں کے ساتھ پیار نہیں کرتا، کیونکہ سونیا نے خود ویڈیو میں بولا ہے کہ بھئی بچوں کو بھی پیار دیا کرو، بچوں سے پیار سے بات کی کرو، بچوں کو توجہ دی کرو۔ تو یہ بات بھی سننے میں آ رہی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ دوسری ماں جب آئی ہے گھر میں تو بچوں کے ساتھ اس کا کیسا رویہ ہوتا ہے۔ ویسے تو بچے آبادی ہو گئے ہیں، سمجھدار ہو گئے ہیں، سماوی اچھی خاصی بڑی ہو گئی ہے، اور دوسری بہن بھی، وہ بھی ماشاءاللہ سمجھدار ہو چکی ہے، اب اتنی چھوٹی نہیں رہی کہ بھئی اس کو کسی کی کو سنبھالنا پڑے، ٹھیک ہے۔ لیکن پھر بھی بچے تو بچے ہی ہوتے ہیں نا، ان کو ماں باپ کی توجہ چاہیے ہوتی ہے، اور اسپیشل بچیوں کو جب بچیوں کی بڑھنے کی عمر ہوتی ہے تو اس دوران تو بہت زیادہ کیئر کی ضرورت ہوتی ہے بچیوں کو۔ اب یہ جو بیاہ کے لائے یہ بھی کوئی اتنی زیادہ ایج کی مجھے نہیں لگ رہی، یہ بھی ینگ سی بچی لگ رہی ہے، کیونکہ نجمہ میڈم نے اپنی ویڈیو میں اس کا فیس تقریباً دکھائی دیا ہے، بہت سارے لوگوں نے دیکھ لیا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح سے اس گھر کے اندر آ کے اس گھر کے ماحول کو میں ایڈجسٹ ہوتی ہے، کیونکہ بھائی ابھی سے باتوں کے تیر چلانے لگ گئی ہے۔ کیا کہتی ہے بھائی نجمہ میڈم، تو میرے خیال میں نجمہ بی بی کو تو اس گھر سے دور ہی رہنا چاہیے، اور بار بار سونیا کی تعریفوں کے پل باندھے جا رہی ہے۔ میں مطلب کہ کل میں نے ویڈیو بنائی تھی، اس میں لوگوں نے مجھے بتایا ہے کہ بھئی ان کی شادی یوکے والوں نے کرائی ہے، ٹھیک ہے، بچوں کے گفٹ، کپڑے، جوتے، سارا خرچہ، گھر کی کنسٹرکشن ہوئی ہے، سارا یوکے والوں نے کروایا۔ تو جی ہاں، یہ اب کی بات نہیں ہے، یہ تو ایک مدت ہو گئی ہے کہ یوکے والے ان کو سپورٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اوورسیز پاکستانی ان کو بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ہاں سونیا کو میں نے کریڈٹ اس بات کا دیا تھا کہ چلے اس نے آ کے ایک گھر کا ماحول مینٹین کیا ہے، اور اس نے اچھے ڈیسیجن لیے ہیں، چلے پیسے نہیں بھی لگائے، لیکن پیسہ لگانے کا طریقہ بھی تو ہوتا ہے نا، جو اس کے ماں باپ کے پاس نہیں تھا۔ اور کوئی بھی اوورسیز پاکستانی سونیا کے آنے سے پہلے ان کو بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ نہیں کر رہے تھے۔ یہ سونیا جب آئی ہے تو ان کو ہمدردیاں بہت زیادہ ملی ہیں، اور پیسہ آیا ہے باہر سے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی جھوٹ نہیں ہے، کیونکہ یہ ہمدردیاں بٹورنے میں ماہر ہے، یہ فیملی رونے دھونے میں۔ ابھی ولیمے والے دن ہی ندیم کی اماں جی رو رہی تھیں، بیٹی محترمہ جو ہے وہ نجمہ میڈم، ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ میری اماں رو کس بات پہ رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو بہن ہے بیچاری کی، یہ سونیا کی جو خالہ ہے، وہ خود دلہن بنی پھرتی ہے۔ میں کہتی ہوں اس عورت کو پتہ نہیں دلہن بننے کا اتنا کیوں شوق ہے، اس پہ بھی لوگوں نے کافی تنقید کی ہے۔ تو وہ بجائے اس کے کہ بہن کو گلے لگائے، اس کو تھوڑا دلاسا دے، بھئی ٹھیک ہے، کوئی ہو سکتا ہے بیچاری کو پرانی باتیں یاد آ گئی ہوں، یا کس کا دل کرتا ہے کہ ہمارے بچوں کے گھر اجڑیں، ٹھیک ہے، بیٹے کا بھی اجڑ گیا، بیٹی کا بھی اجڑ گیا، بیٹے کی پھر شادی کرنا پڑی، اب بیٹی کی بھی ظاہری باتیں پھر کرنا پڑے گی، تو ماں باپ کے لیے یہ کوئی کم صدمہ نہیں ہوتا، یہ بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے۔ لیکن وہ اس سے توفیق نہیں ہوئی، وہ اپنی ویڈیو بنانے میں لگی ہوئی ہے، اپنے فوٹو بنانے میں لگی ہوئی ہے، اس کو اتنی عقل نہیں آئی کہ میں آگے ہو کے اپنی بہن کو تھوڑا سا گلے لگا لوں، تھوڑا دلاسا دے لوں، تھوڑا سا اس کو اچھا فیل کرواؤں۔ یعنی کہ یہ اتنے خود غرض اور لالچی لوگ ہیں، یہ جتنے بھی ہیں ان کے رشتہ دار، یہ مطلب کی بنا پہ ان کے رشتے ہیں جی جو سارے چل رہے ہیں، اور اللہ رحم کرے بس جی، اب جو نہیں آئی ہے اس پر بھی اور ان بچوں پر بھی۔ اور مجھے امید ہے کہ ندیم نے اپنے سابقہ جو اس کا ایکسپیرینس ہے، جو اس کا پہلی بیوی کے ساتھ بیہیویئر تھا، یا جو بھی اس کے مسئلے مسائل رہے ہیں، جو اس نے مشکل ٹائم گزارا ہے، اس سے اس نے بہت کچھ سیکھا ہوگا، اور میں امید کرتی ہوں کہ جو اب آئی ہے وہ اس کو خوش رکھے گا اور اپنی ذمہ داریاں نبھائے گا۔
اور اس سے یہ امید نہ رکھیں کہ وہ ان بچوں کو ماں بن کے پالے گی، کیونکہ سوتیلی ماں کبھی بھی ماں نہیں بن سکتی، اور وہ بھی اتنے اتنے بڑے بچوں کی۔ ہاں بچے بہت چھوٹے ہو نا تو پھر بھی ہوتا ہے کہ بھئی گود میں بچہ آ گیا تو وہ عورت کیونکہ ممتا تو ہوتی ہے نا، تو بھئی وہ پالے گی جب تو اس کے اندر وہ اس کو ایسے ہی لگے گا کہ یہ بچہ میں نے پالا ہے تو میرا ہی ہے، تو اس کی محبت بڑھتی جاتی ہے۔ لیکن یہ تو پلے پرائے بچے ہیں ماشاءاللہ، بچی تو بڑی جوان ہی ہے، دوسری بھی ماشاءاللہ کافی بڑی ہو رہی ہے، تو بہت زیادہ اس پہ امیدیں اگر انہوں لوگوں نے لگائی نا تو یہ بھی بہت زیادہ غلط ہوگا، اور اس لڑکی کے ساتھ بھی ناانصافی ہی ہوگی۔ تو جس طرح وہ اپنی شوہر کے ساتھ خوش رہنا چاہتی ہے، ان کا کام ہے اس کو رہنے دیں، وہ بچے تو آلریڈی دادی نے سنبھالے ہوئے ہیں، بس 2-4 سال کے بعد تو بچے کو سنبھالنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو لیکن اگر انہوں نے بات بات میں نجمہ کی طرح ٹوکا اس کو، تو پھر میرے خیال میں یہ جو حالات ہیں نا کچھ ٹھیک نہیں ہوں گے۔ تو اب جی ڈیمانڈ جو لائبہ کی ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، لائبہ کو دکھائیں، ہر کسی کی ڈیمانڈ ہے لائبہ کو دکھائیں، اور اگر انہوں نے زیادہ دن مزید لائبہ کو نہ دکھایا تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی انہی کا سبسکرائبر جو ہے ان کے خلاف کوئی سخت ایکشن نہ لے لے، کیونکہ بچی کا معاملہ ہے اور ایک دم بچی کو سائڈ پہ کر دینا، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی تو بڑی وجہ ہے، کوئی نہ کوئی بڑا ریزن ہے۔ تو یہ تھا جی آج کا ریئیکشن، ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کیجیے گا، دعاؤں میں آپ نے یاد رکھنا ہے اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ اور بات یہ ہے جی کہ ہم کسی کے اگینسٹ نہیں ہے، جو ویڈیو میں دکھایا جاتا ہے اس پہ تبصرہ ہوتا ہے آپ کی ڈیمانڈ پر۔ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔